بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سومنات کا مندر یقیناً جو ہے وہ محمود غزنوی نے اس کو گرایا تھا یا کہ یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ سازش کی گئی تھی؟ تو اگر انسان جو ہے وہ تاریخی جو ہے وہ حقائق کا جائزہ لے اور اسپیشلی طور پہ ہندوستانی اور سنسکرت اسکرپچر کو انسان اگر پڑھے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ٹوٹل کہانی ہی انگریز نے گھڑ کے بر صغیر کے اندر مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آپس میں لڑانے کے لیے تیار کی تھی۔ اور انگریز چاہتا یہ تھا کہ جو میں افغانستان تک اپنی حکومت کو جو ہے وسعت دوں اور وہاں تک اپنا جو ہے اپنا قبضہ جو ہے وسیع اور مستحکم کروں، تو اسے چونکہ ہندوستان سے کچھ لوگ چاہیے تھے ایز اے فوجی جن کو بھرتی کر کے وہ افغانستان لے جاتا اور وہاں کے افغانوں سے لڑاتا، تو انہوں نے ایسی ایک کہانی گھڑی اور کہانی گھڑ کے اپنی طرف سے ہسٹری لکھی اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے بحث کروائی، جس سے ثابت کیا جا سکے کہ سومنات کا مندر جو تھا وہ بہت بڑا عظیم مندر تھا اور اس کو محمود غزنوی نے جو ہے وہ حملہ کر کے تاراج کیا اور ختم کیا، جیسا کہ مشہور بھی کیا گیا۔ اور جہاں مسلمانوں کے سامنے محمود غزنوی کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا، وہیں ہندوؤں کے سامنے اسے ایک ظالم اور قاہر اور ایک جابر حکمران کے طور پہ ثابت کیا گیا۔ اور آج تک ایسا زہر گھولا ہے وہ انگریز نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو اس کے بارے میں ہندوستان کی انڈیا کی ایک نامور جو ہے وہ لکھاری اور تاریخ دان ہے رومیلا تھاپر، انہوں نے تحقیق کی اور اپنی ایک کتاب لکھی دا سومنات دا مینی وائسز آف ہسٹری۔ اس کے اندر اس نے اپنے مذہبی لٹریچر سے بھی ثابت کیا ہے اور اپنے تاریخی لٹریچر سے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ سومنات کا مندر وہ ہے جسے محمود غزنوی نے نہیں گرایا بلکہ اسے صرف فرضی طور پہ انگریز نے جو ہے وہ ثابت کیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ میں نے بہت زیادہ قدیم سنسکرت اور فارسی کے تاریخی شواہد کو کھنگالا اور کھنگال کے میں نے محمود غزنوی کی سومنات کے عظیم مندر کی تباہی اور اس کے اندر جو تاریخ جو بیان کی گئی ہے اس کو میں نے کھنگالنے کی اور پرکھنے کی کوشش کی، تو میں حیران ہوئی کہ جب وہاں تھا ہی کچھ نہیں۔ اور یہ تاریخی بددیانتی کا آغاز وہ خود رومیلا تھاپر لکھتی ہیں، جو ہندو ایک ہسٹورین ہیں، وہ تاریخ دان ہے، بڑی مانی تانی وہ عورت ہیں، ان کا بڑا نام ہے وہاں ہندوستان میں آج بھی، اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو وہ لکھتی ہیں کہ یہ برطانوی پارلیمنٹ میں 1843 میں اس بحث کا آغاز ہوتا ہے جسے دا پروکلیمیشن آف گیٹس کہا جاتا ہے۔ کہ کیا ہوا کیا کہ انگریزوں نے جنرل لارڈ ایلن برو کے اعلان کے بعد وہاں بحث شروع کی کہ محمود غزنوی جو تھا وہ سومنات کے مندر کے گیٹوں کو اکھاڑ کے وہاں لے گیا اور وہاں سے ہم وہ گیٹ واپس لائیں گے۔ ہندوؤں کو یہ بڑا چارم فل لگا، ان کے لیے بڑی تاریخی بات تھی اور بڑی جناب مذہبی بات تھی کہ ہم واپس لائیں گے۔ جب حملہ کیا گیا اور وہاں سے گیٹ لائے گئے تو رومیلا تھاپر لکھتی ہیں کہ حیرانگی کی بات تھی کہ ان کے اوپر تو آیات قرآنی کندہ تھی، ان کے اوپر قرآن کی آیات لکھی تھی، تو لوگ حیران تھے کہ اگر یہ سومنات کے اگر یہ گیٹ تھے تو پھر اس کے اوپر آیات قرآنی کہاں سے آ گئی؟ تو آج بھی رومیلا تھاپر لکھتی ہیں کہ وہ تاج محل کے نیچے کسی جگہ پہ کسی کوڑ خانے میں کسی کباڑ خانے میں وہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ گیٹ ان کے اوپر آج بھی وہ آیات قرآنی جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد آگے پھر وہ رومیلا تھاپر جو ہیں وہ لکھتی ہیں کہ انگریز کا اس بات سے ایک ہی مقصد تھا کہ ہندو قوم کو افغانستان میں ہونے والی جنگ میں ملایا جائے اور پورے ہندوستان میں یہ ثابت کیا جائے کہ انگریز جو ہے وہ ان کا خیر خواہ ہے، انگریز ہی ان کی بھلائی جو چاہتا ہے۔ تو پھر اس لیے جا کے آگے جو ہے وہ پھر اس مہم کو چلایا گیا اور ہندوؤں کو اپنے ساتھ جو ہے ملایا گیا اور ملا کے پھر وہ کوشش کی کہ ثابت کرنے کی کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ثابت کیا جائے کہ واقعی محمود غزنوی نے ایسا ہی جو کیا تھا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ بر صغیر کی تقسیم کے بعد اس جھوٹ کو ہندوؤں نے اپنے لیے مشعل راہ بنایا اور پورے ہندوستان کے اندر جو انہوں نے مہم چلائی، اور اس مہم کے سرگنا جو تھے وہ کے ایم منشی تھے، جس نے گجرات کی تاریخ لکھی اور اس کے اندر یہ واقعہ جڑ دیا جو انگریزوں نے لکھا تھا اور انگریزوں نے اس کو گھڑا تھا۔ اور پھر ہندوؤں نے کیا کیا کہ خصوصی طور پہ پاکستان بننے کے یعنی ہندوستان اور پاکستان جدید 47 کی پارٹیشن کے بعد دوبارہ پھر مہم چلائی، رتھ چلائی اور جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا کہ ہم سومنات کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ہم سومنات کو دوبارہ جو ہے بنانا چاہتے ہیں۔ اور رومیلا تھاپر کہتی کہ جب میں نے اصل سنسکرت میں لکھے ہوئے ماخذ کا اور اسکرپچر کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے وہاں کیا ملا، کیا وہاں کہ حیران رہ گئی کہ وہاں سومنات کا شہر تو ملتا ہے لیکن وہاں کسی مندر کا تذکرہ ہی نہیں سرے سے۔ سومنات کے شہر کا تذکرہ ضرور ہے ہندو سنسکرت کے اندر،
لٹریچر کے اندر، لیکن وہاں کی مندر اس کا کوئی سرے سے جو ہے سرے ہی نہیں ملتا، بلکہ اتنا سارا ملتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے آنے سے قبل کوئی چھوٹا سا مندر تھا سومناتھ کے اندر، جس کو جین متی لوگوں نے تباہ کیا تھا۔ مسلمانوں نے تباہ نہیں کیا، جین متی لوگوں نے وہاں تباہ کیا تھا۔ بلکہ اس کے بعد وہ آگے لکھتی ہیں کہ مسلمان جو تھے وہ اس شہر کے اندر بڑے دیر سے ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے، اور شہر کے اندر ایک پرانی قدیم مسجد کا بھی پتہ چلتا ہے جو مندر کے ساتھ یہ بات کی گئی تھی۔ اور وہ ہوا واقعہ یہ تھا کہ جب عرب تاجر آئے تجارت کے لیے گجرات کی طرف، ہندوستان کی طرف، وہاں تو وہاں کے راجا نے انہیں وہ مسجد کی جگہ بھی دی اور رہنے کے لیے بھی انہیں رہائش جو ہے وہ فراہم کی، اور وہ بزنس کرتے تھے بحری راستوں کا۔ تو مسلمان اور ہندو جو تھے وہ بڑے آپس میں اتفاق کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن چونکہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی انگریزوں کے آنے سے شروع ہوئی کہ آپس میں ان کو تقسیم کرو اور ان کے اوپر جو حکومت کرتے جاؤ، تو اس وقت آ کے پھر یہ کہانی جو ہے وہ گھڑی گئی تھی۔ یہ 1872 میں جب دوبارہ ایچ ایم ایلوٹ نے اور ایڈ جان ڈاوسن نے ایک تاریخ مرتب کی تھی، اس کتاب کا نام تھا ہسٹری آف انڈیا ایز ٹولڈ بائی اٹ از اون ہسٹورینس۔ تو یہ کتاب جب لکھی گئی تو اس کے اندر یہ پہلی دفعہ واقعہ محمود غزنوی کا اٹھا کے گھڑ دیا گیا، اور انگریز اپنے مالی مفاد کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا تھا اور تاریخ کو مسخ کر رہا تھا اور تاریخ کو جو ہے توڑ مروڑ کے پیش کر رہے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے ہندوستانی سنسکرت سکرپچر سے، ان کے تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا اور کوئی نہیں توڑا، اور کوئی وہاں مندر تھا ہی نہیں۔ وہ مسلمانوں کے آنے سے قبل جین مت لوگ تھے وہ توڑتے تھے۔ ہاں ہندو اور جینی لوگوں کی جب لڑائیاں ہوتی رہیں یا بدھی لوگوں کی لڑائیاں ہوتی رہیں تو وہ ایک دوسرے کے عبادت خانوں کو جو ہے مختلف دور کے اندر جو ہے اس کو تباہ و برباد جو ہے وہ کرتے تھے۔ جیسے چھولا اور چاول لوکا، یہ خاندان بر صغیر کے مختلف علاقوں پہ قدیم سے حکمران تھے، اور ان کا یہ روایت اور ان کا طریقہ تھا کہ حملہ کرتے تھے، ایک دوسرے کے مندروں کو لوٹتے تھے اور تباہ کر کے اپنی دھاک جو تھے وہ بٹھاتے تھے۔ اور اسی طرح 642 عیسوی میں نرسمہم جو پالوا کا بادشاہ تھا، اس نے چلاکوں کی حکومت پاوتی کو فتح کیا اور گنیش کے مندر کو تباہ کر کے وہاں سے مورتی لے گیا۔ مطلب یہ کہ یہ جینی، بدھی اور ہندوؤں کے آپس کی لڑائیاں جن کو مسلمانوں کی طرف کیا گیا، اور یہ غلط تاریخ ہمارے اندر ڈال دی گئی کہ محمود غزنوی نے لوٹا اور ہندوؤں کو ہم سے لڑا دیا گیا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تاریخ بتاتی ہے، ہندو مذہب کے ماننے والے ہندو ہسٹورین جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سومناتھ کے اوپر مسلمانوں کا کوئی حملہ نہیں تھا، اور یہ سارا انگریز کا کیا دھرا تھا جو آج تک زہر ہمارے اندر نسل در نسل جو منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمارے لکھاریوں کو، ہمارے تاریخ دان لوگوں کو، ہماری انٹیلیجنسیا کو چاہیے کہ وہ حقیقت کو لوگوں کے سامنے جو ضرور لائیں، تاکہ ہسٹری جو ہے وہ کھل کر اور درست طریقے سے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آ سکے۔